بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں اسلام کے بعد شروع ہونے والے دوسرے مذاہب میں بت پرستی سب سے پرانا مذہب مانا جاتا ہے۔ دنیا میں بت پرستی کا آغاز کب ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو پیغام حق پہنچانے کا واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم زیر بحث لائیں گے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آیت کی تفسیر اس طرح فرمائی ہے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یقوس اور یعوق اور نصر کو بھی کبھی ترک نہ کرنا۔ سورہ نوح آیت نمبر 23۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا کر رکھ دو اور ان کے وہی نام رکھ دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت بتوں کی پوجا نہیں ہوئی۔ جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے لگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں محمد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، یہ حضرات آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کے اولیاء کرام تھے۔ ان کے کچھ پیروکار بھی تھے جو ان کے طریقے پر چلتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مند پیروکاروں نے کہا، اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ان کی یاد کی وجہ سے ہمیں عبادت کا شوق زیادہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے ان کی تصویریں بنائی۔ جب یہ تصویریں بنانے والے افراد فوت ہو گئے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے تو ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان اولیاء کرام کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے انہیں بارش ملتی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ ابو المطہر سے روایت ہے کہ ابو جعفر محمد باقر نماز پڑھ رہے تھے کہ حاضرین نے یزید بن محلب کا ذکر کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے فرمایا، تم نے یزید بن محلب کا ذکر کیا ہے جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی پوجا شروع کی گئی تھی۔ انہوں نے ود کے بارے میں فرمایا، وہ ایک نیک آدمی تھا جو قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو لوگ بابل میں اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ جب ابلیس نے ان کا غم دیکھا تو انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان صاحب کی وفات پر بہت دل گرفتہ ہو، تو کیا میں تمہیں اس جیسی صورت نہ بنا دوں جو اس کی جگہ رکھی جائے اور وہ اس کی یادگار بن جائے؟ انہوں نے کہا، ہاں بنا دو۔ ابلیس نے ود کا ایک بت بنا دیا۔ انہوں نے اسے چوپال میں رکھ دیا اور اسے یاد کرنے اور اس کی باتیں کرنے لگے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ لوگ ود کو بہت یاد کرتے ہیں تو کہا، کیا میں تم میں سے ہر شخص کے گھر میں اس طرح کا ایک مجسمہ نہ بنا دوں جس کو دیکھ کر وہ اسے یاد کرے؟ انہوں نے کہا، ہاں بنا دو۔ ابلیس نے ہر شخص کے گھر میں ایک بت بنا دیا۔ وہ لوگ اس کو دیکھ کر اللہ کے ولی ود کو یاد کرتے تھے۔ جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے بزرگوں کو ان بتوں کو اہمیت دیتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھی اسی طرح اہمیت دینے لگے، حتیٰ کہ اگلی نسلوں کے لوگ اس بارے میں بے خبر ہو گئے کہ ان کے بزرگ انہیں کیوں یاد کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے آہستہ آہستہ ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ سب سے پہلے جس مخلوق کی عبادت کی گئی وہ ود نامی بزرگ کا بت تھا۔ اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر بت کو پوجنے والی ایک الگ جماعت تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب طویل زمانہ گزر گیا تو انہوں نے تصویروں کی جگہ مجسم بت بنا لیے تاکہ زیادہ دیر تک قائم رہ سکیں۔ یعنی پہلے تصویریں بنائی گئی تھیں، بعد میں تصویروں کے مٹ جانے کے خوف سے مجسمے بنائے گئے اور بعد میں ان کی عبادت ہونے لگی۔ اور ان لوگوں نے ان بتوں کو پوجنے کے مختلف طریقہ کار بھی ایجاد کر لیے تھے۔ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما نے حبشہ میں جو گرجا گھر دیکھا تھا اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ اس کا نام ماریہ تھا۔ انہوں نے اس گرجے کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور اس میں جو تصویریں تھیں ان کا بھی ذکر کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد یعنی عبادت گاہ تعمیر کر لیتے تھے اور اس میں اس کی تصویریں بناتے تھے۔ اللہ کے ہاں یہ لوگ مخلوقات میں بدترین ہیں۔ جب زمین میں خرابی پھیل گئی اور بت پرستی کی وبا عام ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے جس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے سوا ہر چیز کی عبادت سے منع کرنے لگے۔ چنانچہ آپ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے
آدم آپ تمام انسانوں کے والد ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، آپ کے اندر اپنی پیدا کی ہوئی خاص روح ڈالی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ بھی کروایا اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا۔ کیا آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ مصیبت کس حد تک جا پہنچی ہے؟ آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج سخت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اس قدر جلال میں نہیں آیا اور نہ آئندہ کبھی آئے گا۔ اس نے مجھے ایک درخت سے منع کیا تھا لیکن میں نے حکم عدولی کی، میری جان کسی اور کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے، اے نوح، آپ زمین والوں کی طرف مبعوث ہونے والے پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ کس حد کو جا پہنچی ہے؟ کیا آپ اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج سخت غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اس قدر جلال میں نہیں آیا، نہ آئندہ آئے گا، میری جان کسی اور کے پاس جاؤ۔ اسی طرح اس حدیث کے آخر میں وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے بھی یہی عرض کریں گے، تب جا کر نبی آخر الزمان اللہ تعالیٰ سے رحم کی فریاد کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کو کہا اور فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بت، مجسمے یا طاغوت کی پوجا نہ کریں، اس کی وحدانیت کا اقرار کریں اور یہ تسلیم کریں کہ اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ کوئی رب ہے۔ ان کی اولاد میں مبعوث ہونے والے دوسرے انبیاء کرام کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی، سورہ حدید آیت نمبر 26۔ یعنی نوح علیہ السلام کے بعد آنے والا ہر نبی ان کی اولاد سے تھا، اور یہی شان ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، سورہ نحل آیت نمبر 36۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے محمد، جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ہیں ان سے دریافت کر لو کہ کیا ہم نے اللہ کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے، سورہ زخرف آیت نمبر 45۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، اور جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجے ان کی طرف یہی وحی بھیجی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری ہی عبادت کرو، سورہ انبیاء آیت نمبر 25۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 59۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح تبلیغ کی، رات کو بھی اور دن کو بھی، تنہائی میں بھی اور اعلانیہ بھی، لیکن کوئی طریقہ کارگر نہ ہوا، بلکہ اکثر لوگ گمراہی، سرکشی اور بت پرستی پر اڑے رہے، ہر وقت آپ علیہ السلام سے دشمنی کرتے رہتے، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو برا بلا کہتے، انہیں شہید کر دینے اور جلا وطن کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہتے اور زیادہ سے زیادہ تکلیفیں دینے کی کوشش کرتے رہتے۔ انہیں اس بات پر حیرت تھی کہ ایک انسان اللہ کا رسول ہے۔ وہ لوگ نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کی توہین کرتے تھے اور انہیں کم تر سمجھتے تھے۔ ایک قول کے مطابق یہ افراد کمزور لوگ تھے، جیسے کہ ہرکل نے کہا تھا، کمزور ہی رسولوں کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے حق کی قبولیت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ نوح علیہ السلام کے کافروں نے اپنے نبی اور مومنوں کے بارے میں کہا، اور ہم پر تمہاری کوئی فضیلت ہمیں نظر نہیں آتی۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہوئی، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ صدیاں بیت گئیں لیکن حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ بحث و مباحثہ چلتا ہی رہا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سو وہ ان میں 50 برس کم 1000 برس رہے، پھر ان کو طوفان کے عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم تھے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 14۔ یعنی اتنی طویل مدت گزر جانے کے بعد تھوڑے سے افراد ہی ایمان لائے تھے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا، ان سے جھگڑتے اور ان کی مخالفت کرتے رہنا۔ جب کسی کا بچہ بڑا ہوتا اور اس کی باتیں سمجھنے لگتا تو باپ اپنے بیٹے کو یہی نصیحت کرتا تھا کہ زندگی بھر نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ ان کی فطرت ایسی بن گئی تھی کہ جسے ایمان اور حق کی قبولیت کسی صورت گوارا نہ تھی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے کہا،
اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر نازل کرو۔ نوح نے کہا اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے، یعنی عذاب لانا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہی ہے جو کسی کام سے عاجز نہیں اور کوئی کام اس کے لیے مشکل نہیں، بلکہ وہ جس چیز کو کن کہتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مزید مطمئن کرنے کے لیے فرمایا، میری خیر خواہی تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، گو میں کتنی ہی تمہاری خیر خواہی کیوں نہ چاہوں، میری خیر خواہی تمہیں کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، بشرطیکہ اللہ کا ارادہ تمہیں گمراہ کرنے کا ہو۔ وہی تم سب کا پروردگار ہے اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 34۔ یعنی اللہ تعالیٰ جسے آزمائش میں ڈالنا چاہے اسے کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، وہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت سے محروم رکھتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ناظرین، دنیا میں بت پرستی کا آغاز اور حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم کو دعوت حق دینے کا واقعہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ امید ہے گلوبل ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بھرپور لائک کریں اور شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کریں اور گلوبل ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔